اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تشریف رکھیں۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری عظمت علی چشتی صاحب کو جو سنی علماء کونسل کے صدر منتخب ہوئے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری یاسر محمود نقشبندی صاحب کو جو کہ سنی علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ تشریف رکھیں تمام حضرات، کیونکہ آدھا گھنٹہ ٹائم رہ گیا ٹوٹل۔ السلام علیکم۔ اور پیر طریقت پیر عبدالوسیع سعید جیلانی المعروف پیر صدی صاحب جو سنی علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، اور آپ علماء کے ساتھ اکثر محبت پیار اس عمر میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں ان لوگوں کا نام نہیں بھول سکتا کہ جنہوں نے سنی علماء کونسل کی بنیاد رکھی، اس شخصیت کو کہ علامہ رفیق انجم صاحب کو اور قاری فاروق احمد چشتی صاحب جو نے ہمارے ساتھ کام کیا، قاری بہیر چشتی صاحب جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ یہاں سینئر اور جونیئر بھی علماء تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پیغام علامہ مفتی نوید انجم زیائی صاحب نے دیا اور شاہ صاحب نے پیش کیا۔ میں صرف ایک بات، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ برکت کے لیے حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر 4 سال رہے، صرف 4 سال۔ آپ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ساتھ رہنا نصیب ہوا، لیکن سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، بھائی بڑے بڑے صحابہ جو آپ سے پہلے دار اسلام میں داخل ہوئے، وہ حدیثوں کے راوی نہیں ہے کثرت کے ساتھ، آپ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فریق کی جواب دیا، فرمایا میرا گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، میں ہر وقت زہرا کے بابا کے بندوحہ کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، اور جو حضور فرماتے تھے میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ آپ نے اللہ کے محبوب کے دور میں بھی شادی نہیں کی، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے شادی نہیں کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے شادی نہیں کی۔ اور عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے شادی کی۔ آپ کی ایک بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا ابو ہریرہ اتنا آپ کو قرب نصیب ہوا، کوئی آقا علیہ السلام کا فرمان تو سنا دیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام اور میں بس 2 ہی تھے کمرے کے اندر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اور ساتھ ہی ابو ہریرہ زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر سامعین نے کہا کہ آپ کو حدیث سنانے لگے تھے، ذرا فرمائے نا۔ آپ نے فرمایا کمرے کے اندر ایک حسنین کریمین کے نانا جان تھے اور ایک میں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ المختصر یہ جب آپ کو تیسری چوتھی مرتبہ ہوش آیا، آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک عالم دین کو اور ایک سخی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ وہ جہنمی ہے، ان سے پہلے کوئی بندہ جہنم کے اندر انٹر نہیں ہوگا۔ یہ 3 جہنمی، ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک شہید، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ پہلے ان کو آگ لگائی جائے گی، اس کے بعد جہنم کی آگ کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ میں خوف خدا کی وجہ سے
کہ میں 3-4